کیا آپ کے گھر میں بھی ہر وقت چیخنا چلانا رہتا ہے؟ کیا آپ کی اونچی آواز آپ کے سکون کو برباد کر رہی ہے؟ آج کی کہانی ایک ایسی خاتون کی ہے جس نے ایک آیت سے اپنی زندگی بدل لی۔ وہ خوفناک لمحہ جب اسے محسوس ہوا کہ غصے میں اس کی شکل گدھے جیسی ہو رہی ہے، اس نے سب کچھ بدل دیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے ایک چھوٹے سے قرآنی عمل نے ایک اجڑے گھر کو جنت بنا دیا۔ ہفتہ وار درس قرآن ہو چکا تو حسب معمول گزشتہ ہفتے کے تاثرات و مشاہدات سناتے ہوئے ایک خاتون بولی، اللہ کا فضل ہے کہ میں نے اپنی ساری خامیوں اور کمزوریوں کو دور کر لیا ہے۔ میں نے، میرے خاوند نے اور میرے بچوں نے بفضل خدا مل کر گھر کے ماحول کو خوشگوار بنا رکھا ہے، مگر میرے اندر ایک کمزوری ہے جس سے میں جان نہیں چھڑا سکی ہوں۔ یہ ہے میری بلند آواز۔ میری کئی بہنوں کو بھی اونچی آواز میں چلانے کا مرض ہے، وہ بھی اس سے چھٹکارا چاہتی ہیں۔ اس پر میں نے کہا، آج ہماری نشست میں اس آیت پر غور ہونا چاہیے، وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، اور اپنی آواز ذرا پست رکھ، سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے۔ ہم اس آیت کے مطابق زندگی گزاریں گے، اسی آیت کی روشنی میں سوچیں گے اور اسی پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم اسے برابر دہراتے رہیں گے تاکہ اللہ ہم سب کو اپنی آواز دھیمی کرنے کی توفیق دے۔ ہم سب خواتین نے یہ طے کر لیا کہ ہم اس آیت کو اتنا دہرائیں گی کہ یہ آیت گویا ہمارے دلوں میں سرایت کر گئی ہے اور ہمارے دلوں کو اس نے روشن و منور کر دیا ہے۔ جس خاتون کو اونچا بولنے اور چیخنے چلانے کا دورہ پڑتا تھا اور جس نے ہفتہ وار درس قرآن میں مجھ سے مشورہ طلب کیا تھا، اسے درس سنے اور درج بالا آیت کا نسخہ ہم سے لیے ابھی چند ہی دن ہوئے تھے کہ اس کی پڑوسن نے اسے ٹیلی فون کیا اور پوچھا، میں نے کئی دن سے آپ کی آواز نہیں سنی، خیریت تو ہے؟ متاثرہ خاتون نے جواب دیا، بالکل خیریت ہے، آپ آ جائیے، درس میں تو ابھی بہت دن ہے۔ میں اتنا انتظار نہیں کر سکتی، اگر آپ کے پاس کچھ وقت ہے تو میری بات سننے کے لیے آ جائیے۔ پڑوسن جلد ہی پہنچ گئیں تو خاتون نے اس سے کہا، جیسا کہ درس میں محترمہ سمیہ نے رہنمائی کی تھی، میں یہ آیت بار بار دہراتی رہی، حتیٰ کہ مجھے حفظ ہو گئی۔ یوں ایک دن گزر گیا۔ اگلے دن کی صبح حسب معمول بچے اسکول جانے کے لیے تیاری کر رہے تھے۔ اس مرحلے پر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، میری حالت انتہائی قابل رحم ہوتی ہے۔ ایک ہی وقت میں ہر کوئی اپنی اپنی چیز مانگ رہا ہوتا ہے۔ مجھے اس موقع پر چلانے کی عادت تھی۔ میں بچوں کے ساتھ چیخ چیخ کر باتیں کرتی تھی، مگر اس صبح میں نے آیت کریمہ وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس آیت کے نفاذ کے حقیقی ٹیسٹ کے وقت بچوں کے رویے کی وجہ سے میرے رویے میں بھی شدت آنے لگی۔ میرے مزاج میں آج پھر تیزی آنے لگی، کیونکہ ایک بچے کو جوتا نہیں مل رہا تھا، دوسرے کو بیلٹ، تیسرے کو پین اور چوتھے کو بستہ۔ یہ سن کر میری کیفیت وہی ہو گئی جو پہلے ہوتی تھی۔ میں نے بچوں کو زور زور سے ڈانٹنا شروع کر دیا، مگر اسی لمحے میں نے محسوس کیا کہ میرے چہرہ سرخ ہو گیا ہے اور میری شکل گدھے کی سی ہو رہی ہے، کان گدھے کی طرح لمبے ہو رہے ہیں۔ میں نے فوراً سوچا کہ گدھے کی طرح آواز نکالنے سے تو ہمیں روکا گیا ہے، ہمیں اپنی آواز گدھے سے مشابہ نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جب روک دیا ہے، اپنا حکم دے دیا ہے، تو پھر ہمیں اس حکم کی تعمیل کرنی چاہیے۔ کہیں ہماری شکل بگڑ نہ جائے، ہم یہودیوں کی طرح خنزیروں اور بندروں کی صورت میں مسخ نہ کر دیے جائیں۔ میں چیخنے چلانے کی اس تشبیہ کا تصور کر کے شرمندہ ہوئی، کیونکہ اس طرح میں انسانوں سے نکل کر حیوانوں کے زمرے میں داخل ہو چکی تھی۔ یہ تصور آتے ہی میں بچوں کے لیے نرم پڑ گئی اور آہستہ آہستہ بولنے لگی، ہاں یہ لے لو، یہ تمہارا جوتا ہے، قلم بھی یہیں کہیں ہوگا، تم نے اپنی ضروری چیزیں کل ہی اپنے بستے میں کیوں نہ رکھ لی؟ یوں یہ مشکل ترین مرحلہ آسانی سے گزر گیا۔ ان چند منٹوں میں میرا غصہ اپنی انتہا کو پہنچ جایا کرتا تھا اور مجھے اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ اس دن یہ لمحے سکون و قرار سے گزر گئے۔ میں امتحان میں کامیاب ہو گئی، جی ہاں، میں پاس ہو گئی۔ چند دن سے میرا یہی حال ہے۔ میرا یہ سکون و قرار اور دھیمی آواز اور لہجے کو دیکھ کر میرا خاوند پہلے تو پریشان ہوا، پوچھنے لگا، تم بیمار تو نہیں ہو؟ میں نے جواب دیا، جی ہاں، میں بیمار تھی، مریضہ تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دے دی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید پر عمل کے ذریعے مجھے صحت عطا فرما دی۔ میرے میاں نے میری یہ بات سنی تو اسے یقین نہیں آ رہا تھا، پھر کہنے لگا، یہ تو اچھی بات ہے، بڑا اچھا ہے کہ تبدیلی خود تمہاری طرف سے آئی ہے، کاش کہ یہ تبدیلی جاری رہے۔ میں نے جلدی سے جواب دیا، اب انشاءاللہ یہی حالت رہے گی، اللہ تعالیٰ کا فرمان میرے دل میں ہمیشہ جاگزیر رہے گا۔ مجھے تو اللہ کے قرآن نے زندگی کے ایک انتہائی خوشگوار رخ سے متعارف کروا دیا ہے۔
قرآن کریم کی اس آیت پر عمل کرنے کا تجربہ تقریباً تمام خواتین نے اپنے اپنے گھروں میں کیا۔ تجربہ کامیاب رہا۔ واقعی قرآن مجید کو پاکیزہ انسانی نفوس پر کنٹرول حاصل ہے، صرف عمل کرنے کا ارادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن انسانوں کو تبدیل کرنے پر قادر ہے۔ جو انسان بھی ایک بار قرآن پر عمل کی حلاوت کا مزہ چکھ لیتا ہے، وہ قرآن کو پھر کبھی نہیں چھوڑتا۔ یہ انسان اپنے آپ کو قرآنی سانچے میں ڈھالنے، اپنے آپ کو بہتر میں تبدیل کرنے اور بالآخر اپنے تئیں قرآن کے رنگ میں رنگنے کا عمل جاری رکھتا ہے۔ یہ مسلسل ارتقاء کا عمل ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ قرآن کا ہر لفظ ہماری زندگی بدل سکتا ہے، بس سچے دل سے عمل کرنے کی دیر ہے۔ اگر آپ کو یہ سبق آموز کہانی پسند آئی تو اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہر گھر میں سکون اور محبت کی فضا قائم ہو سکے۔ مزید ایسی ایمان افروز ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ اللہ حافظ۔